فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 372، فصل ہے 21، حرف خا سے، لفظ ہے خیر یعنی نیکی۔ باب نمبر 1155، خیر یعنی نیکی۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں، جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اس کو موجود پائے گا۔ حدیث کا نمبر 5315، ساری زندگی خیر طلب کرتے رہو اور اپنی کوشش کے مطابق جہنم سے بھاگتے رہو، کیونکہ جنت کا طلبگار کبھی نہیں سوتا اور نہ ہی جہنم سے بھاگنے والا سوتا ہے۔ حبیب خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 43597 میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5316، جو خیر یعنی نیکی بوتا ہے وہ عنقریب خیر یعنی نیکی ہی کاٹے گا۔ حبیب خدا کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 76 پر موجود۔ حدیث نمبر 5317، خیر کے کام باقی رہنے والا ذخیرہ اور پاک و پاکیزہ پھل ہیں۔ ام المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5318، تمہیں کار خیر کی ادائیگی کا پابند کیا گیا ہے، لہٰذا اس بارے میں جلدی کرو کہ تمہارے غیر اس بارے میں تم سے زیادہ حقدار نہ بن جائیں۔ ام المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5319، خیر یعنی نیکی کا درخت بو دو کہ اس سے میٹھے پھل حاصل کرو گے۔ ام المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5320، جو کار خیر کرے اسے خود اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے۔ ام المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5321، خیر کا لباس زیبتن کرنے والا شر کے لباس کو اتار پھینکتا ہے۔ ام المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 373 اور باب نمبر ہے 1156 یعنی 1156۔ عنوان نیکی برائی سے آسان ہے۔ حدیث نمبر 5322، نیکی برائی سے زیادہ آسان ہے۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5323، تم یقیناً اس ذات کی آنکھوں کے سامنے ہو جس نے تم پر نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور اطاعت کے راستے تمہارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ 151۔ حدیث نمبر 5324، اہل دنیا کے لیے دنیا میں خیر یعنی نیکی اتنی ہی بھاری ہے جتنی بروز قیامت ان کے میزان میں بھاری ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 215 اور 225 پر۔ صفحہ نمبر 374، باب نمبر 1157، عنوان خیر ہی خیر۔ حدیث نمبر 5325، ساری کی ساری خیر یعنی نیکی 3 صفات میں جمع کر دی گئی ہیں: نگاہ، خاموشی اور گفتگو۔ نمبر 1، جس نگاہ میں عبرت کا حصول نہیں وہ بھول ہے۔ نمبر 2، جس خاموشی میں غور و فکر نہیں وہ غفلت ہے۔
نمبر 3، جس گفتگو میں اللہ کا ذکر نہیں وہ لغو اور بیہودہ ہے، بس خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جس کی نگاہ عبرت، خاموشی، غور و فکر اور گفتگو میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اپنی خطاؤں پر گریہ کرتا ہے اور لوگ اس کے شر یعنی برائی سے محفوظ رہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 275 اور 364 پر موجود ہے، اور بحار الانوار کی ہی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 54، جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 406 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5326، میں نے تمام خیر اسی بات میں جمع دیکھی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے طمع کو قطع کر لیا جائے۔ میں نے تمام خیر اسی بات میں جمع دیکھی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے طمع کو قطع کر لیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 171 پر ہے، اور حدیث نمبر ہے 5327۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے آدم، میں تمہارے لیے تمام خیر یعنی نیکی کو 4 کلمات میں جمع کر رہا ہوں، جن میں سے ایک میرے لیے ہے، دوسرا تمہارے لیے، ایک میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور ایک تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے۔ جو کلمہ میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جو تمہارے لیے ہے وہ یہ کہ میں تمہارے عمل کی وہ جزا دوں گا جس کی تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دعا کرنا فرض ہے اور مجھ پر اس کا پورا کرنا، اور جو تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 26، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 364، مانی الاخبار 136۔ حدیث کا نمبر 5328، مکمل خیر یعنی نیکی انسان کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 136، تحفہ العقول صفحہ نمبر 201۔ حدیث نمبر 5329، خیر ساری کی ساری تمہارے سامنے موجود ہے، اور خیر و شر کو تم آخرت کے بعد ہی دیکھ سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری خیر بہشت میں اور سارا شر جہنم میں قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 284 اور تحفہ العقول صفحہ نمبر 225۔ حدیث نمبر 5330، کیا وجہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تھوڑی سی چیز کے بدلے یعنی خیر اچھائی کو حاصل نہیں کرتا؟ راوی نے پوچھا، میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، وہ کس طرح؟ امام نے فرمایا، ہمارے شیعوں میں سے مومنین کو خوشی پہنچا کر ہمیں خوش کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 312، بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 312۔ حدیث نمبر 5331، 3 چیزیں تمام خیر کا مجموعہ ہیں۔ نمبر 1 نعمتوں کو عام کرنا، نمبر 2 عہد و پیمان کی پابندی کرنا، اور نمبر 3 صلہ رحمی کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5332، تمام خیر اسی میں ہے کہ جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جو فنا ہونے والی ہیں انہیں حقیر سمجھا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں ہے یہ۔ حدیث نمبر 5333، 5333، ساری کی ساری خیر اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھنا ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی رکھنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی سے بغض رکھنا اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5334، تمام شر یعنی برائیوں کو ایک گھر میں قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی چابی دنیا کی محبت قرار دی گئی ہے، اسی طرح تمام خیر
ایک گھر میں جمع کر دی گئی ہیں جس کی چابی دنیا سے بے رغبتی قرار دی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مشکوہ صفحہ نمبر 264 حدیث کی کتاب کا ہے، میم شین کاف واو کے اوپر الف اور چھوٹی اے۔ حدیث نمبر ہے 5335۔ جو نرمی کے ساتھ سلوک کرنے سے محروم کر دیا گیا ہے وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 152، کنز الاعمال حدیث نمبر 5369۔ حدیث نمبر 5336، ساری کی ساری خیر بس عقل ہی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اور جس میں عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 158۔ حدیث نمبر 5337، علم ہر اچھائی کی بنیاد اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے یہ، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 175 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5338۔ تمام خیر اس شخص میں ہے جس نے اپنی پہچان کر لی۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 پر ہے۔ حدیث نمبر 5339، تمام خیر اس شخص میں ہے جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ امیر المومنین کی حدیث تنبیہ الخواطر میں موجود ہے صفحہ نمبر 356 پر۔ حدیث نمبر 5340، مجموعی خیر خدا کا خوف ہے۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 361۔ صفحہ نمبر 379، باب ہے 1158، عنوان دنیا اور آخرت کی اچھائی کیسے حاصل ہو۔ حدیث نمبر 5341، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور دنیا اور آخرت کی خیر بھی حاصل کر لو تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے طمع منقطع کر دو۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے دل میں بھی یہ بات نہ لاؤ کہ تمہیں کسی پر فوقیت حاصل ہے۔ اپنی زبان کی بھی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 168، بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 206، بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 280 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5342، میرے والد نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کوفے سے ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لکھا، آقا مجھے دنیا اور آخرت کی خیر کے بارے میں تحریر فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضامندی طلب کرتا ہے، خداوند عالم لوگوں کے امور کی نسبت اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے تو اللہ بھی اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ والسلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 208 پر۔ حدیث نمبر 5343، دنیا اور آخرت کی خیر کو رازوں کے چھپانے اور نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرنے میں جمع کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 178، بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 71۔ حدیث نمبر 5344، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر سے آگاہ نہ کروں اور ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم رنج و غم میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو اور اللہ تمہاری مشکلات آسان کر دے۔ سب لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ لا شریک بہ شیء، یہ کہہ کر اپنی حاجت طلب کرو۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 311 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5345،
3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی میں پائی جائیں تو اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل جاتی ہے، اور وہ ہیں نمبر 1 قضا پر راضی رہنا، نمبر 2 بلاؤں پر صبر کرنا، نمبر 3 آسودہ حالی میں شکر کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5346، خداوند عالم کسی بندے کو دنیا اور آخرت کی خیر صرف اس کے حسن اخلاق اور حسن نیت کی بنا پر عطا فرماتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5347، جس شخص میں اللہ تعالیٰ 4 خوبیاں اکٹھی کر دے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر بھی جمع فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر خدا کرنے والی زبان، نمبر 3 کھلا گھر، نمبر 4 نیک بیوی۔ رسول خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 30811، حدیث نمبر 5348، 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو عطا ہو جائیں تو اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل جاتی ہے۔ نمبر 1 صبر کرنے والا بدن، نمبر 2 ذکر خدا کرنے والی زبان، نمبر 3 شکر کرنے والا دل، نمبر 4 نیک بیوی۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 پر رسول خدا سے منسوب ہے۔ حدیث نمبر 5349، 4 چیزیں ایسی ہیں جسے مل جائیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل جاتی ہے۔ نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 امانت کا ادا کرنا، نمبر 3 عفت شکم، اور نمبر 4 ہے حسن اخلاق۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5350، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایسی چیز بتائیں جس سے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل ہو سکے اور بات لمبی بھی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ نہ بولا کرو، اور یہ حدیث ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 264 پر۔ حدیث نمبر 5351، 3 چیزیں ہر دور میں عزیز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دینی بھائی، نمبر 2 نیک بیوی جو دین خدا کے بارے میں الفت رکھتی ہو، نمبر 3 سمجھدار بیٹا۔ جس کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں اسے دونوں جہاں کی خیر بھی حاصل ہو جاتی ہے اور دنیا کا کافی حصہ بھی مل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 282، حدیث نمبر 5352، جسے دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دونوں جہاں سے اپنا وافر حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 1 ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے، نمبر 2 حسن اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں رہے، نمبر 3 حلم جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کرے، نمبر 4 نیک بیوی جو دینی اور دنیاوی امور میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 404 پر۔ حدیث نمبر 5353، ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی مکتوب میں یہ بات ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالائے منبر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مومن کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اس وقت تک ہرگز نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ ہو، صرف اسی کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ ہوں، اس کا خلق اچھا نہ ہو اور مومنین کی غیبت سے رکتا نہ ہو۔ یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 اور حدیث نمبر 2 ہے۔ یہ حدیث نمبر 5354، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے دوست رکھے، مخلوق خدا مجھ سے محبت کرے، اللہ میرے مال میں برکت عطا فرمائے، میرا جسم تندرست رہے، میری عمر طولانی ہو اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 6 صفات وہ ہیں جنہیں اور 6 صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔
نمبر 1، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوست رکھے تو تم خوف خدا اور تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2، اگر تم چاہتے ہو کہ مخلوق خدا تم سے محبت کرے تو تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے ان کے پاس رہنے دو، اس کے حصول کی خواہش نہ کرو۔ نمبر 3، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4، اگر تم چاہتے ہو کہ جسمانی طور پر تندرست رہو تو صدقہ دیا کرو۔ نمبر 5، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو تو صلہ رحمی پر کاربند رہو۔ نمبر 6، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میرے ساتھ محشور کیا جائے تو خداوند واحد و قہار کے حضور طولانی سجدے کیا کرو۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 386، باب نمبر 1159، عنوان خیر کی وضاحت۔ نمبر 1، حدیث نمبر 5355، خیر یہ نہیں کہ تمہارے مال اور اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم اور عمل زیادہ اور حلم اور بردباری کثرت میں ہو اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اگر اچھا کام کر لو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ اور استغفار کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 409، بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 140، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 65، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 215، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 94 آپ کے سامنے بیان کی۔ حدیث نمبر 5356، جس خیر میں کوئی شر نہیں وہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث جو کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 106، تحفہ العقول صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5357، وہ خیر کوئی خیر نہیں جس کے بعد جہنم ہو اور وہ برائی کوئی برائی نہیں جس کے بعد بہشت ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ کی حکمت ہے، یہ حکمت نمبر 380۔ صفحہ نمبر 387، باب نمبر 1060، عنوان خیر کی وضاحت۔ نمبر 2، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، عنوان یہ ہے۔ حدیث نمبر 5358، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دنیا میں زاہد اور دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور اسے اس کے عیوب دکھلا دیتا ہے۔ جس شخص کو یہ چیزیں عطا ہو جائے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 55 پر۔ حدیث نمبر 5359، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور اس کو سوچ اور سمجھ کا الہام فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 28690۔ حدیث نمبر 5360، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں فقیہ اور دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے اور اسے اپنے نفس کے عیوب دیکھنے کی بصیرت عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 کنز الاعمال میں بھی موجود ہے، یہ حدیث نمبر 28690۔ حدیث نمبر 5361، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے شکم اور شرمگاہ کو عفیف بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5362، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے قناعت الہام فرماتا ہے اور اس کی زوجہ کو صالح بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5363، جب اللہ کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور یقین کا الہام فرماتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5364، اللہ کو جب کسی کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے تو اسے اقتصاد، میانہ روی اور حسن تدبیر کا الہام کر دیتا ہے اور بد تدبیری اور بیجا اخراجات سے بچا لیتا ہے۔
امیل المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5365، خداوند عالم جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے پختہ عقل اور مناسب اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5366، خداوند عالم جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے شکم کو طعام سے اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 5367، خداوند عالم جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اپنے اندر ہی سے ایک وائس مقرر فرما دیتا ہے جو اسے نیکی کا امر اور برائی سے نہیں کرتا رہتا ہے۔ حبیب خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 30762۔ حدیث نمبر 5368، خداوند عالم جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے اصل عین سین لام اصل بنا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اصل ہونا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے اس کے لیے اعمال صالح کو کھول دیتا ہے، پھر اسی حالت میں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث جو کہ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 30763 ہے۔ حدیث نمبر 5369، خداوند تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر و خوبی چاہتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ پوچھا گیا اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی موت سے پہلے اعمال صالح کو کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حبیب خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 30764۔ حدیث کا نمبر 5370، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے خواب میں سرزنش فرماتا ہے۔ حبیب خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 30765۔ حدیث کا نمبر ہے 5371، خداوند عالم جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے موت سے قبل پاک کر دیتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ بندے کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اسے اعمال صالح کی بجاوری کا الہام فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایسی حالت میں اعمال صالح کی بجاوری کی حالت میں ہی اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 30767۔ حدیث کا نمبر ہے 5372۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل کے قفل کو کھول دیتا ہے، اس میں یقین اور صدق کو داخل کر دیتا ہے، اور جس راہ پر گامزن ہوتا ہے اس کے دل کو اس کے لیے محفوظ کرنے کا ظرف قرار دے دیتا ہے۔ اس کے قلب کو صحیح و سالم، اس کی زبان کو صادق اور اس کے اخلاق کو مستقیم، اس کے کانوں کو صحیح معنوں میں سننے والا اور اس کی آنکھوں کو صحیح معنوں میں دیکھنے والا بنا دیتا ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 30768۔ حدیث کا نمبر 5373۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل حق کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تمہارے امر یعنی خیر کی طرف اس پرندے سے زیادہ تیزی سے لپکتا ہے جو اپنے آشیانے کی طرف پرواز کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 292، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ حدیث نمبر 5374، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جس بندے کو خلق فرمایا ہے اسے ایمان کی راہیں بھی بتا دی ہیں، اس کے اخلاق کو بھی نیک بنایا ہے اور اسے بخل کے ساتھ بھی نہیں آزمایا، تو سمجھ لو کہ میں نے اس کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 307، بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 410 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5375، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں نور کا ایک نقطہ پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کے کان کھول دیتا ہے
اور اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے راہ راست پر چلاتا رہتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کے کان بند کر دیتا ہے اور اس پر شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ انعام کی آیت نمبر 44، یعنی اللہ جس شخص کو راہ راست دکھلانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کی دولت کے واسطے کشادہ فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 766، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ حدیث نمبر 5376، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسلام کی دولت کے لیے اس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے۔ جب اسے وہ دولت عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس بندے کی زبان حق بات بیان کرتی ہے اور اللہ اس کے دل کا بھی اس کے ساتھ پیوند لگا دیتا ہے، زبان و دل کو ہم آہنگ کر دیتا ہے اور بندہ اس پر عمل کرتا ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف کو یکجا کر دیتا ہے تو اس کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 766 پر موجود ہے۔ خیر کی ذیل میں احادیث ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے بڑھائیں گے۔